موضوع الدرس في قصة سيدنا داود عليه السلام وما فيها من المواعظ والعبر، سورة صاد، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ صاد کی آیات ہیں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات رسالت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا. اللہ نے قرآن پاک کی قسم کھا کے فرمایا کہ میرے محبوب یہ کافر جو ہیں یہ غرور میں ہیں اور جھگڑے میں ہیں. ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہیں جن کو ہلاک کر دیا ہے. انہوں نے بھی اس وقت مانا اور پکارا جب وہ پکارنے کا وقت نہیں تھا. اور اس بات بشریت پر اللہ نے فرمایا کہ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ. یہ لوگ اس بات پہ تعجب کرتے ہیں کہ پیغمبر ہماری جنس میں کیوں بھیجا گیا، بشر کیوں بھیجا گیا. اس لیے کافر کہتے ہیں نعوذ باللہ ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے. یعنی جب معجزات دیکھتے ہیں، خوارے کے عادات دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جادوگر ہے، اور جب حضور توحید کی دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں جھوٹا ہے. اور کہتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کہتا ہے سب خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کی عبادت کرو. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو کوئی نئی بات ہے. وانطلق الملأ منهم، اس کے بعد وہ جو جماعت تھی مشرکین کی اٹھ کے چل پڑی، کہنے لگے چلو بھی چلو، چھوڑو انمشو، چلو بس چھوڑو ان کی باتوں کو. واصبروا علی آلہتکم، تم اپنے الہوں کی، اپنے بتوں کی عبادت پہ جمے رہو. ان ھذا لشیء یراد، اللہ کے پیغمبر یہ جو نئی بات کر رہے ہیں ان کا کوئی پس منظر ہے، کوئی مقصد ہے. ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے تو یہ سنا ہی نہیں. ان ھذا الا اختلاق، یہ تو خود ایک اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے. اگر اللہ نے قرآن بھیجنا تھا، وحی بھیجنی تھی، انزل علیہ الذکر من بیننا، تو ہم میں سے اس پہ کیوں اتارا گیا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ صرف یہ نہیں کہ آپ کو نہیں مانتے، بل ہم فی شک من ذکری، ان کو تو میری وحی پہ، میری کتاب پہ، میرے فرمان پہ بھی شک ہے. بل لما یذوقوا عذاب، اور یہ نہیں مانیں گے جب تک عذاب نہیں چکھیں گے. باقی یہ کہنا کہ ہم نے اس کو نبی کیوں نہیں بنایا اور ان کو نہیں بنایا. اب عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا تیرے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ تیرا رب غالب بھی ہے اور دینے والا بھی ہے. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا آسمانوں اور زمین ان کے درمیان جو کچھ ہے ان کی شاہی ان کے پاس ہے؟ اگر ان کے پاس ہے فلیرتقوا فی الاسباب، یہ سیڑھی لگا کے جائیں اور سیڑھی آسمانوں پہ چڑھیں.
جند ما هنالک محزوم من الاحزاب، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک جماعت ہے اور ان کا انجام بھی ہلاکت ہے۔ یہ مکذبون ہیں اور یہ متکبرین ہیں اور یہ شقاق میں ہیں، سیہزمون، یہ ان قریب شکست کھائیں گے، ذلیل ہوں گے اور مغلوب ہوں گے۔ ان سے پہلے آپ نظر ڈالیں، کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح گزری، عاد گزری، فرعون گزرا، سمود گزرے، قوم لوط گزری، اصحاب الایکہ گزرے، اولئک الاحزاب، یہ سب جماعتیں جو گزری ہیں۔ ان کل الا کذب الرسل، ان سب میں تکذیب کی پیغمبروں کی، فحق عقاب، ان پہ اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، کیا یہ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک چنگھاڑ کی، ایک چیخ کی، ما لها من فواق، پھر جس میں کوئی ذرا سا وقفہ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ بدبخت کہتے ہیں ربنا اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ یا اللہ ہمارے حصے کا جو عذاب ہے وہ قیامت کے آنے کے دن سے پہلے ہمیں دے دے۔ اب اللہ نے فرمایا تسلی لقلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصبر علی ما یقولون، میرا محبوب آپ صبر کریں۔ واذکر عبدنا داؤد ذا الاید، یاد کریں حضرت داؤد علیہ السلام کو جو دین میں بھی اور جسم میں بھی اور علم میں بھی قوت والے تھے۔ انہ اواب، وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ انا سخرنا الجبال معه، ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا۔ یسبحن معه، اس کے ساتھ تسبیح کہتے تھے، بالعشی والاشراق، رات کو بھی اور شام کو بھی اور صبح کو بھی۔ والطیر محشورۃ کل له اواب، اور اسی طرح ہم نے پرندوں کو بھی حکم دے دیا تھا، وہ پرندے بھی جمع ہو کے سب بستہ ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے اس کو بہت بڑا ملک دیا، بہت بڑی طاقت دی۔ وآتیناہ الحکمت، اور ہم نے اس کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ وفصل الخطاب، اور ہم نے ان کو فیصلہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ نے ایک خاص واقعہ ذکر فرمایا، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، میرے مدنی آپ کو خبر پہنچی ہے ان لوگوں کی، يَتَصَوَّرُ الْمِحْرَابَ، جب وہ دیوار پھاند کر حضرت داؤد علیہ السلام کے حجرہ خاص میں داخل ہوئے۔ اذ دخلوا علی داؤد، جب داؤد علیہ السلام پہ داخل ہوئے، ففزع منہم، حضرت داؤد علیہ السلام ڈر گئے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا آپ نہ ڈریں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دو آپس میں جھگڑنے والے ہیں، ایک نے دوسرے پہ زیادتی کی ہے۔ فحکم بیننا بالحق، ہمارے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ کریں، ولا تشتت، اور زیادتی نہ کریں۔ وہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھا راستے کی ہدایت فرمائیں۔ ان ھذا اخی، اب جھگڑا سنا رہے ہیں کہ ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ، یہ میرا بھائی ہے جس کے پاس 99 دمبی ہیں، اور ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا واذنی فی الخطاب، اور یہ مجھے کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے دے دو، اور اپنی قوت و طاقت سے خطاب میں مجھے دباتا ہے۔ حضرت داؤد نے فرمایا قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، انہوں نے فرمایا اس نے بڑی زیادتی کی ہے کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور تم سے ایک دمبی بھی لینا چاہتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اسی طرح بہت سارے شریک لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں۔ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اب حضرت داؤد کو سمجھ آئی کہ اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیات مبارکہ جو ہیں اس پر یہودیوں نے اور دشمنان اسلام نے اور دشمنان دین نے بڑی جھوٹی روایات نقل کی ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک کمانڈر تھے جن کا نام اوریا تھا، تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت داؤد نے ان کی بیوی کو دیکھا، اوریا حالت میں غسل کر رہی تھی، اس پہ آپ عاشق ہو گئے اور نعوذ باللہ اس سے زنا کیا جس سے حضرت سلیمان پیدا ہوئے۔ تو یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ میرے خیال میں اللہ کی زمین پہ نہیں بولا گیا ہوگا کہ داؤد بھی پیغمبر ہے اور سلیمان بھی پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نبی جو ہیں معصوم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انبیاء کو چھوٹی سی غلطی بھی نہیں کرنے دیتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، انبیاء بھول جاتے ہیں، انبیاء کو نسیان ہو سکتا ہے، انبیاء کو نماز میں سہو ہو سکتا ہے، انبیاء غصے میں آ جاتے ہیں،
انبیاء بیمار ہو سکتے ہیں لیکن انبیاء گناہگار کبھی نہیں ہو سکتے. اسی لیے اتفاق ہے علماء اہل سنت والجماعت کا سلفاً اور خلفاً صحابہ سے لے کر آج تک کہ حتیٰ کہ انبیاء کے گھرانے میں ان کی کوئی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بد کردار نہیں ہو سکتی. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ کافرہ تو ہے لیکن گناہگار نہیں ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے لیکن بد کردار نہیں ہے. اللہ کا نبی تو ان کے گھرانوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب دو عالم رحمت دو عالم نے فرمایا ولدت من نکاح، آپ نے فرمایا الحمدللہ اللہ نے مجھے نکاح سے پیدا فرمایا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، اللہ نے ولد اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا. واصطفیٰ قریش من کنانہ، اور کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو قبیلے کو چن لیا. واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور اللہ نے قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور اللہ نے مجھے بنی ہاشم میں سے چن لیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چنائی میں کبھی عیب نہیں ہو سکتا. جن کو اللہ چن لیتے ہیں ان میں کبھی داغ نہیں ہو سکتا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ میری نبوت اور رسالت کا مقام رکھنے والا کون ہے. کون ہے جس کے سر پہ تاج نبوت اور تاج رسالت رکھا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی حضور نے فرمایا کہ اللہ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے لے کر میرے والد عبداللہ اور آمنہ تک میری جو نسل آ رہی ہے اللہ نے ان میں بھی کبھی زنا نہیں ہونے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی انبیاء کی نسل کو ایسے محفوظ رکھتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ، عبداللہ ابن عبد المطلب، عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، یہ سارا خاندان کافر تو ہے لیکن زنا ان میں بھی نہیں آیا. ان کے اندر بھی زنا جو ہے وہ معیوب ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ جس دن میرے آقا نے فتح مکہ کے بعد آپ نے بیعت لی مسلمان ہونے کے لیے، تو تمام عورتیں جب آئیں جبل صفا پہ حضور بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، میرے محبوب اگر تمہارے پاس ایمان لانے والی عورتیں آتی ہیں اور بیعت ایمان اسلام کرنا چاہتی ہیں، ان سے بیعت نہیں لیکن اس شرط پہ بیعت ہوگی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن اور چوری نہیں کریں گی، اور ولا یزنین اور اس کے بعد زنا نہیں کریں گی. یہ تو بیعت میں پہلی شرط ہے. جب حضور نے یہ آیت پڑھی تو بی بی ہندہ زوجہ ابی سفیان، حضور کی چچی ہیں، ابو سفیان کی بیوی ہیں، تو اس سے صبر نہ ہو سکا، وہ بول پڑی اور کہا او تزنی الحرۃ یا رسول اللہ، ہم سے جو آپ شرط لے رہے ہیں کہ زنا نہ کرو، کوئی شریف عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ زنا کرنا تو گندی عورتوں کا کام ہے، زنا کرنا تو کسبی عورتوں کا کام ہے، زنا کرنا جو ہے وہ تو نچی عورتوں کا کام ہے، وہ تو کال گرد قسم کی عورتوں کا کام ہے. کوئی حرہ اور شریف عورت کبھی زنا نہیں کر سکتی. اب تزنی الحرۃ یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سے پہچانا. آپ نے فرمایا هل انت ہند، تم ہند ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں ہند ہوں. تو یعنی حالانکہ اس وقت کافر تھی، وہ اسلام لا رہی ہے، لیکن ان کے نزدیک بھی زنا جو ہے وہ عیب تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتے ہیں، حتیٰ کہ اتنی حفاظت ہوتی ہے کہ ابھی میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی، ابھی آپ کا بچپن کا دور ہے، ابھی آپ یعنی انفان شباب پہ بھی اچھی طرح نہیں پہنچے ہیں. تو ایک دن آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا جس کے ساتھ مل کے حضور بکریاں چراتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان مکے کی وادیوں میں نے کافی عرصہ بکریاں بھی چرائی ہیں، اور یہ سنت اللہ ہے، اللہ اپنے پیغمبروں کو اس قسم کے معاملات میں ایک تجربہ سکھلاتے ہیں. چونکہ بکری ایک ایسا جانور ہے، اس کے اندر شرارتی بھی ہوتی ہیں، تیز بھی ہوتی ہیں، دوڑنے والی بھی ہوتی ہیں، بھاگ جانے والی بھی ہوتی ہیں، سست بھی ہوتی ہیں. تو سب کو سنبھال کے رائی کا لے چلنا اور اپنے ریوڑ کو گھر میں پہنچانا یہ بڑا امتحان ہوتا ہے. تو اس لیے انبیاء کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ میرا مدنی تیری ایمان لانے والوں میں کمزور بھی ہوں گے، ضعیف بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، غصے والے بھی ہوں گے، نرم دل بھی ہوں گے، سخت دل بھی ہوں گے. آپ نے تو سب کو لے کے چلنا ہے، آپ نے تو سب کی تربیت کرنی ہے، آپ نے تو سب پہ احسان فرمانا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ آج قریش کے ہاں شادی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی دیکھوں قریش کی شادیاں جو ہیں، شادی میں کیا ہوتا ہے.
میں نے سنا ہے کہ شادیوں کے اندر کوئی تماشے ہوتے ہیں اور شادی میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، قصہ گو آتے ہیں، نصاب آتے ہیں جو نسب بیان کرتے ہیں، قصہ گو آتے ہیں جو تاریخ کے قصے سناتے ہیں، تو میں بھی دل بھی کرتا ہے کہ میں بھی جا کے سنوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ لیکن اگر تم کل میری بکریاں سنبھال لو، چونکہ رات زیادہ گزر جائے گی تو پھر صبح تو نیند نہیں کھلے گی، تو لہذا میں چلا جاؤں۔ نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ بالکل جائیں، میں آپ کی بکریاں چراؤں گا۔ حضور فرماتی ہیں کہ میں آیا اور شادی کا جہاں پنڈال تھا اور لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، میں بھی آگے بیٹھ گیا۔ فرمایا فغلبنی النوم، اللہ کی شان یہ ہے کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ میری نیند اس وقت کھلی جب سورج نکل آیا اور شادی وادی ختم ہو گئی، لوگ بھاگ گئے، گھروں کو چلے گئے، دھوپ پھیل گئی، تو اب میری نیند کھلی۔ تو میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا دوسرے دن پوچھا مجھ سے ساتھی نے کہ جی آپ نے رات کیا دیکھا؟ میں نے کہا مجھے تو نیند آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا چلو آج رات پھر تجربہ کرو، آج بھی تو ایک شادی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں دوسری رات بھی آیا، فغلبنی النوم، مجھ پہ نیند آ گئی۔ اس لیے محدثین نے استنباط کیا ہے یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ جھوٹے قصے سنیں، جھوٹے کہانیاں سنیں، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو صلاح دیا کہ اس سے بھی محفوظ رہیں۔ تو پیغمبر تو جھوٹی باتیں اور جھوٹے قصے سننے سے بھی محفوظ ہوتے ہیں، گناہ تو بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں۔ جہاں تک بعض لوگ جو ہیں نعوذ باللہ حضرت آدم کے درخت کھانے سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو جی آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، غلط بات ہے، انہوں نے گناہ نہیں کیا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ وَنَسِيَ آدم بھول گیا فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ بھول گیا آدم، بھول کے کھا بیٹھا، ہم نے معاف کر دیا اس کو، تو نسیان تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی بھاگ گئے، پیغمبر ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ کی تسبیح کہنے والے تھے ہم نے اس کی ساری باتیں معاف فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ دوبارہ اس بستی میں بھیجا، اور اللہ نے ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا۔ تو یاد رکھو یہ یہودیوں کی مکاری ہے، یہودیوں کی عیاری ہے، یہودیوں کی سازش ہے۔ کبھی انبیاء کے کارٹون بناتے ہیں، کبھی انبیاء پہ تہمتیں لگاتے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا ثابت کرتے ہیں کہ وہ عبداللہ نجار کا بیٹا تھا، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ یہود کی پرانی عادت ہے۔ انہوں نے یہ جھوٹی روایتیں گھڑی ہیں کہ حضرت داؤد کی 99 بیوی تھی اور اوریا کی 1 بیوی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بیوی کو چھیننے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا کہ ایک بڑی جنگجو قوم تھی، ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اوریا کو بھیجا، اور باقی کمانڈروں کو ہدایت کی کہ مشکل مقامات پہ اوریا کو آگے کریں تاکہ اوریا مارا جائے اور اس کی بیوی سے میں شادی کر لوں۔ یہ بھی بالکل جھوٹ ہے۔ اصل قصہ یاد رکھیں کیا ہے؟ اصل قصے میں یہ 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے قرآن نے جس بات کو نہیں کھولا ہے ہم بھی نہ کھولیں، اللہ پاک نے نہیں بتلایا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، بس امتحان ہے، تو ہم بھی اس کو ابہام میں رکھیں۔ اور دوسری جو صحیح روایت ہے وہ دراصل یہ ہے جس پر اتفاق ہے مفسرین کا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عورت کو پیغام بھیجا تھا نکاح کا، اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اوریا نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہوا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب پیغام بھیجا تو داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، تو پھر اوریا کی بات کو کون سنتا؟ تو انہوں نے حضرت داؤد کی بات قبول کر لی اور اوریا کے خطبے کو ٹھکرا دیا۔ اس پہ اللہ نے امتحان کیا کہ اگر ایک آدمی پہلے خطبہ کر رہا ہے، اسی لیے حکم ہے شریعت میں کہ لا یجوز الخطبۃ ولا خطبۃ اخیہ، اگر تمہارا کوئی بھائی کسی جگہ رشتہ کر رہا ہے تو خبردار تم پیغام لے کے نہ جاؤ جب تک بات یا اس کا نکاح ہو جائے یا انکار ہو جائے، پھر تم پیغام دے سکتے ہو۔ لا یجوز البیع ولا بیع اخی، اگر ایک بھائی سودا لے رہا ہے کہ جی اینک 10 ریال میں، آپ کہتے ہیں جی میں 15 دیتا ہوں، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ بھی ناجائز ہے کہ ایک بھائی سودا کر رہا ہے، اس کی بے پر بے بھی ناجائز ہے، اس کے خطبے پر خطبہ کرنا بھی ناجائز ہے۔ تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ جب اوریا نے ایک پیغام دے دیا تھا تو آپ نے کیوں پیغام دیا؟
اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب مجھے سمجھ آئی وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَّنَّاهُ کہ اللہ نے میرا امتحان لیا ہے، اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اس لغزش پہ بھی معافی مانگی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو معاف فرما دیا کیونکہ وہ ہر بات میں میری طرف رجوع کرنے والوں میں تھے۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے، اور آج کی آیات میں جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہیں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے داؤد ہم نے آپ کو انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے زمین میں آپ کو اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر نظام حکومت چلانے کے لیے بادشاہت بھی ہوتی ہے، یا بادشاہ ہوگا، یا خلافت کا نظام ہوگا، یا اس کے بعد جیسے موجودہ دور میں ایک جمہوری نظام جسے آپ کہتے ہیں، اسلام اس کو شورائی نظام کہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو دنیا نے ایک تماشا بنا دیا ہے نا کہ جی وہ ملوکیت ہے اور ملوکیت ہے اور بادشاہت ہے اور آمریت ہے، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بادشاہ کہلائے، خلیفہ کہلائے، صدر کہلائے، چیف ایگزیکٹو کہلائے، پریزیڈنٹ کہلائے، پی ایم کہلائے، سی ایم کہلائے، یہ بندے ہیں، اور اللہ نے ان کو زمین میں گویا اپنی ایک نیابت بخشی ہے کہ اللہ کے حکم کی تنفیذ کرے۔ بات کو سمجھیں، کیا معنی؟ یعنی یہ سارے کے سارے جتنے ہوتے ہیں، بادشاہ ہو یا خلیفہ ہو یا جو بھی ہو، اسلام کی نقطہ نظر میں یہ واضح قانون نہیں ہوتے ہیں، یہ قانون کی تنفیذ کرنے والے ہوتے ہیں۔ بات کو سمجھو، کیا معنی؟ قانون تو وہی ہوگا جو اللہ کا ہے، یہ اللہ کے قانون کو زمین میں نافذ کریں۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، زانی کی سزا کوڑے ہیں یا رجم ہے، شرابی کی سزا کوڑے ہیں، یہ تعزیرات ہیں۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نکاح سنت ہے، زنا حرام ہے، تجارت سنت ہے، ربا حرام ہے۔ اس قانون میں کوئی بدل نہیں ہو سکتا، قانون اللہ کا رہے گا، تم تو اس کے نائب ہو، اس کی تنفیذ کرو گے۔ اب اگر وہ اللہ کے نظام کو چلا رہا ہے، اللہ کے نظام کی تنفیذ کر رہا ہے، اور جیسے اللہ فرماتے ہیں الذین مکناہم فی الارض، جب ہم ان کو زمین میں قوت دیں، طاقت دیں، تمکین دیں، اقاموا الصلاۃ، وہ سب سے پہلے زمین میں نماز کا نظام بنائے، نماز قائم کریں، اور زکوٰۃ کا نظام بنائے، یعنی دونوں مسئلے حل کریں۔ نماز سے ان کی روحانی تربیت ہو جائے اور زکوٰۃ سے ان کا اقتصادی مسئلہ حل ہو جائے۔ اور یقین کریں آج بھی چونکہ اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، لیکن آپ کسی پڑھے لکھے آدمی کو جس کو اقتصادیات سے واسطہ ہو، جس کو فنانس سے واسطہ ہو، یعنی آج یقین فرمائے اللہ کا کعبہ میرے سامنے ہے، آج اگر ہم ہر ملک میں صحیح معنی میں زکوٰۃ کا نظام نافذ کر دیں، امیر سے لی جائے اور غریب میں تقسیم کی جائے، تو ایک بھی مسلمان غریب نہیں رہ سکتا۔
یعنی آپ کسی حساب والے سے حساب کرا لیں کہ جتنے آپ کے ٹیکسز ہیں نا جی، جتنے ٹیکس ہیں، یہ ویلتھ ٹیکس ہے، یہ ہیلتھ ٹیکس ہے، یہ جناب برتھ ٹیکس ہے، یہ ڈیتھ ٹیکس ہے، پیدا ہو ٹیکس دے، مر جائے ٹیکس دے. کیوں مر گیا؟ چولہے پہ بھی ٹیکس دے، بجلی پہ بھی ٹیکس دے، پیٹرول پہ بھی ٹیکس دے، ڈیزل پہ بھی ٹیکس دے، اناج پہ بھی ٹیکس دے. ایک ملک ضلع سے دوسرے ضلع میں لے جانا ہے ٹیکس دے، باہر سے شہر میں لے آنا ہے چنگی ٹیکس دے. یہ سارے عذاب چھوڑ دیں، صرف زکوٰۃ اور عشر وصول کریں. اور جیسے حضور نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم، ان کے بڑوں سے غنیوں سے لیا جائے، وترد الی فقرائہم، اور غریبوں کو دیا جائے. ایک بھی بندہ غریب نہیں رہ سکتا. اچھا، جب سارے ٹیکس تم معاف کر دو گے، لوگ زکوٰۃ بھی خوشی سے دیں گے. یار ہم جب 10%، 5%، یہ سیلز ٹیکس ہے، یہ انکم ٹیکس ہے، یہ ایکسائز ٹیکس ہے، اور اس کے بجائے 2.5% اللہ کی زکوٰۃ کیوں نہ دیتے ہم؟ تو اس لیے یاد رکھو، اگر بادشاہت کوئی عیب ہوتا تو اللہ قرآن میں بادشاہوں کی تعریف نہ کرتے. اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل تم پہ میرے کتنے احسان ہیں، جعل فیکم ملوکن وجعل فیکم انبیاء، میں نے تم میں بادشاہ بھی بنائے، تم میں نبی بھی بنائے. تو اگر بادشاہ برا ہوتا ہے تو خدا تعریف کیسے کرے؟ اسی طرح یاد رکھیں حضرت داؤد بھی بادشاہ ہے. اگر یعنی بادشاہت بری ہے تو اللہ نبیوں کو تو بادشاہ نہ بناتے. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہے اور بادشاہ ہے، یوسف علیہ السلام نبی ہے اور بادشاہ ہیں. تو اللہ اگر یعنی صرف لفظ آ جاتے ہیں نا، وہ جی ملوکیت کی طرف چلے گئے اور خلافت کو بدل ڈالا اور خلافت کو چھوڑ ڈالا. اچھا، ایک آدمی خلیفہ کہلائے لیکن قرآن پہ نہ چلے تو وہ تو اللہ کے ہاں مبغوض ہے. کتنے بڑے بڑے تمہارے بادشاہ گزرے ہیں جو بظاہر بڑے نیک مشہور ہیں، تاریخوں کے اندر 3,000 عورتیں ان کے حرم میں تھیں. حالانکہ تاریخ کہتی ہو جی بڑا اچھا بادشاہ تھا اور بڑا اچھا بادشاہ تھا. یہ آپ کے پورے ایشیا کے اندر یہ گناہ کی جو پود ہے نا جی، جسے آپ کیا کہتے ہیں، چکلا کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، یا بازار گناہ کہتے ہیں، اس کی ابتدا رکھنے والا مسلمان بادشاہ تھا شاہ محمد تغلق. اس نے بنیاد رکھی. اس کے بعد اکبر بادشاہ نے بھی شیطان پورا کے نام سے ایک شہر بسایا جس میں طوائفوں کو رکھا گیا. مسلمان بادشاہ تھا. تو یہ بات اسلام ان باتوں کا قائل نہیں. خلیفہ کہلاؤ، بادشاہ کہلاؤ، اصل بات یہ ہے کہ تم خدا کے فرمان کے تابع ہو. اگر اللہ کے نظام کے تابع ہو تو بس ٹھیک ہے. اچھا، جمہوریت کیوں اسلام سے ٹکراتی ہے؟ کہ جمہوریت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں اکثریتی طور پر کسی ترمیم کو منظور کر لیا جائے وہ قانون بن جائے گا. یعنی اگر ایک پارلیمنٹ ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، قانون ہے. اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بری بات ہے. اگر پارلیمنٹ قانون بنا دیتی عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. اگر پارلیمنٹ ایک ترمیم کر لیتی ہے کہ آدمی اسی طرح اپنا گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اور فرینڈ بن کے بھی رہ سکتے ہیں، یعنی 20-20 سال فرینڈ ہیں، دوست ہیں، بچے ہو گئے، 4 بچے ہو گئے، لیکن ہیں فرینڈ، نکاح نہیں ہوا. کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، جب پسند آیا ٹھیک ہے، نہ آیا چھوڑ دیں گے، پھر وہ اور ڈھونڈ لے گا، ہم اور ڈھونڈ لیں گے. اور بچوں کی اولاد کے باپ کے کھانے میں ماں کا نام لکھا جائے گا، کیوں باپ تو ہے نہیں نا، باپ کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں. اسی لیے حالانکہ یہ اتنے گھٹیا کام ہے، ایمان سے کہیں، یاد رکھو شیر کبھی برداشت نہیں کرتا اس کے جنگل میں اس کی شیرنی کو کوئی چھیڑے، لیکن کتی اور کتا اس کو کوئی غیرت ہے؟ جن کو نہیں ہے دیکھ لو کس نسل سے ہوئے. ورنہ تو غیرت والا جانور تو جانور بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی مادہ کو کوئی اور چھیڑے.
انسان کو تو چھوڑیں. تو اس لیے جمہوریت جو ہے یہ نظام خداوندی کے. اگر آج پارلیمنٹ ایک ترمیم کر دے کہ جی شراب ٹھیک ہے کوئی پابندی نہیں، بس اتنا پابندی ہے کہ سڑک پہ کھڑے ہو کے نہ پیے، اتنی پابندی ہے کہ ڈرنک کر کے ڈرائیونگ نہ کرے، اتنی پابندی ہے کہ ڈرنک کرنے کے بعد کسی پبلک پلیس پہ آ کے گل گپاڑا نہ کرے، باقی کوئی بات نہیں، تو وہ قانون بن جائے گا. لیکن اسلام کہتے ہیں نہیں، حرام ہے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے حلال نہیں ہو سکتا. تو اس لیے خلیفہ کا معنی، اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا، اللہ نے داؤد کو خلیفہ بنایا کہ تم زمین میں میرے نائب ہو، میرے حکم کی تنفیذ کرو. اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ نائب تو مولوی مکی کا ہو اور فیصلے مولوی مدنی کے کرے، یہ تو پھر خیانت ہوئی نا، پھر نائب تو نہ ہوا نا. یہی وجہ ہے نا کہ مولوی جب تک دین کے اوپر کامل رہا تو وہ مولوی بنا، پیر دین پہ قائم رہا تو مرشد بنا، ولی اللہ بنا، اولیاء اللہ کے مقام کو پہنچا. جب اس نے خود اللہ کے حدود کو توڑ ڈالا تو اب وہ نہ پیر ہے نہ مولوی ہے. تو اس لیے بات کو سمجھیں. اللہ نے فرمایا داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا. اور دوسری ہدایت کیا؟ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، لوگوں میں جب فیصلہ کرو تو حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ کرو. یہاں سے سمجھ آ گیا مسئلہ کہ دنیا کا نظام قائم تب ہو سکتا ہے جب عدل ہو، انصاف ہو. جس ملک میں عدل نہیں ہوگا سب تل پٹ ہو جائے گا، سارا نظام بیٹھ جائے گا. جس ملک میں عدالت نہ ہو، عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو، پھر اس ملک کا خدا حافظ ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا، وہ نہیں بچ سکتا. کہاں نظام اور ملک کیسے کہ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اور کہیں فرماتے اعدلوا هو اقرب الى التقوى. میرا بدنی عدل 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 کے ساتھ فیصلے کریں. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں عدل، انصاف. اور یاد رکھو اگر مقدمے میں ایک طرف مسلمان ہے، ایک طرف یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، لیکن انصاف کا تقاضا حق یہودی کا ہے تو عدل کرو، ہندو کا ہے عدل کرو. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ادھر مسلمان ہے ادھر کافر ہے، نہیں، وہ بھی بندہ ہے، وہ بھی بندہ ہے، جس کا حق ہے فیصلہ کرو. تو سب سے پہلی چیز نظام خلافت کو قائم رکھنے کے لیے کیا ہے؟ انصاف، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ. اللہ نے فرمایا میرے داؤد اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے نہ چل پڑنا کہ یہ میرا اپنا آدمی ہے، برادری کا ہے، قوم کا ہے، یار چلو رعایت کر دو. نہ عدل. اسی لیے میرے مدنی سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودیہ عورت تھی، اس کا کیس آیا، اس نے چوری کی. حضرت اسامہ حضور کے بیٹے ہیں، محبوب ہیں حضور کے، آپ کے ان کا ابا بھی حضور کا بیٹا ہے، اور حضرت زید بھی بیٹے، حضرت اسامہ بھی بیٹے حضور کو بڑے محبوب ہیں. یہودیوں نے بڑی کوشش کی حضرت اسامہ کو تیار کیا کہ کسی طرح حضور سے رعایت کروا دو فیصلے میں. نے کہا حضور سے کہیں کہ جس کا فیصلہ ہے وہ تو یہودی ہے، مسلمان تھوڑے ہیں، آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ ان کا ہاتھ کاٹیں، چھوڑ دیں، دفع کریں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی نرمی کرنے سے ان کے دل میں اسلام کا شوق پیدا ہو جائے، ان کے دل میں آ جائے کہ چلو اچھی بات ہے، اسلام نے بچا لیا،
ہم بھی مسلمان ہو جائیں۔ حضرت اسامہ حضور کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ جس فاطمہ یہودیہ کا مقدمہ آپ کی عدالت میں ہے، اگر آپ تھوڑی سی نرمی فرما دیں، اس کو قطع ید کی ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دیں، تو اس سے ہو سکتا ہے وہ اسلام لے آئیں۔ حضور کی آنکھیں مبارک سرخ ہو گئی غصے سے، فرمایا اسامہ اتنی جرأت ہو گئی، اتنی جرأت ہو گئی، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کے حدود میں تم مجھے سفارش کرنے کی جرأت کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد اعاذها اللہ سرقت لقطعت یدها، حضور نے فرمایا خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو محمد ہاتھ کاٹ دے گا۔ یہ ہے انصاف، یہ نہیں ہے نا کہ جناب اچھا مصیبت یہ ہے کہ آج کا انگریز جو ہے نا جی، آج کا یورپین نسلیں جو ہیں یہ اتنے خبیث ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے میں انصاف ہے، بڑے مسئلے میں انصاف نہیں۔ چھوٹا معاملہ ہونا جی، ٹریفک کی خلاف ورزی ہے، کسی نے کتے کو مار دیا ہے، کسی نے جانور کو مار دیا، کسی نے بلی کو بند کر دیا، مار دیا، وہاں بڑا انصاف ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لاکھوں قتل کر دو، وہاں کوئی انصاف نہیں، وہاں تو ہم نے اپنے ملک کا جناب رٹ قائم کر دیا۔ تو اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، عدل ہر حال میں عدل ہو، کچھ بھی ہو۔ اس لیے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فحکم بین الناس بالحق، لوگوں میں عدل کرو، اور فرمایا یہ بھی یاد رکھو تم کو خلیفہ ہم نے بنایا ہے، اور جب تک بادشاہ ہو یا پریزیڈنٹ ہو یہ بات یاد رکھے کہ مجھے اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا ہے، وہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ جب وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اس مقام پہ پہنچے ہیں، ہم اپنی قابلیتوں کے ساتھ اس مقام پہ پہنچے ہیں، ہم اپنی پارٹی پاور یا پالیٹکس سے اس مقام پہ پہنچے ہیں، پھر اس کو خدا کی کیا ضرورت ہے؟ جب دماغ میں یہ ہو کہ اللہ نے اگر مجھے اس منبر پہ بٹھایا ہے تو اللہ نے بٹھایا ہے، اور کرسی پہ بٹھایا ہے تو اللہ نے بٹھایا۔ اچھا اب ایک دوسرا مسئلہ ہے جس کو آج کل بڑا مشہور ہے، مقننہ اور عدلیہ، ایک ہوتی ہے انتظامیہ، ایک ہوتی ہے عدلیہ۔ عدلیہ ہمارا جیسے عدالتیں ہیں، آپ کی سول جج ہے، سیشن ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم، یہ عدلیہ ہے۔ انتظامیہ مثلا آپ کے اے سی ہے، ڈی سی ہے، پولیس ہے، ایس پی، یہ انتظامیہ ہے۔ تو کیا انتظامیہ اور عدلیہ ایک ہو سکتی ہے؟ بات کو سمجھیے، آج کل بھی بڑا مسئلہ الجھا ہوا ہے۔ اسلام میں ان باتوں کا کوئی فکر نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ صحیح معنی میں اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہی بادشاہ بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، انتظامیہ کا بڑا بھی ہے، اور وہی جج بھی ہے، فیصلے کرنے والا۔ وہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ کون ہے۔ اگر وہ انصاف کر سکتا ہے، زیادتی نہیں کرتا۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، انتظام بھی وہ کرتے تھے، اور فیصلے بھی وہ کرتے تھے۔ اچھا اگر یہ خطرہ ہو گیا ایسا نہیں ہو سکے گا، تو پھر آپ انتظامیہ اور عدلیہ کو الگ بھی کر سکتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے الگ ہو اور انتظامیہ الگ ہو، عدلیہ پر انتظامیہ کا پریشر نہ ہو، اور انتظامیہ جو ہے وہ نجائز باتوں میں کسی کی تابع نہ ہو، الگ بھی کر سکتے ہیں۔ اسلام ان باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ آپ کا نظام پارلیمانی ہے، آپ کا نظام صدارتی ہے، آپ کچھ ایک بات کو اہمیت دیتا ہے کہ نظام اور اللہ کا قانون چلے گا، بس۔ اچھا جب اللہ کا قانون چلے گا تو جھگڑا ہوگا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے، آپ نے دعویٰ کیا کہ فلاں یہودی کے پاس جو زرہ ہے پہننے والی وہ میری زرہ ہے۔ یہودی بھی آ گیا۔ قاضی نے فرمایا کہ یا علی، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ زرہ میری ہے، آپ مدعی ہیں، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ البینۃ علی المدعی، کہ مدعی سب سے پہلے گواہ پیش کرے، ثابت کرے کہ یہ عینک میری ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرا گواہ ہے، حضرت حسین ہے، حسن ہے۔ ہم نے کہا نہیں، آپ کے بیٹے کی گواہی میں نہیں لیتا، بیٹا تو باپ کے حق میں گواہی دے گا۔ کیا قاضی کو شبہ تھا کہ حضرت حسین نعوذ باللہ جھوٹ بولے گا؟
یا حضرت حسین جھوٹ بولتے تھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ لیکن قانون ہے اس کا جی نہیں، بیٹے کی گواہی نہیں۔ انہوں نے فرمایا حضرت یہ ذاتی بات ہے، زرے کی بات ہے، آخر اس مسئلے کا پتہ یا میرے گھر والوں کو ہوگا یا میرے نوکر کو ہوگا، چلو میرا ملازم ہے اس کو میں بلاتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں، آپ کے عبد اور ملازم کی بھی گواہی میں نہیں لوں گا، اس کے علاوہ کوئی گواہ ہے تو لے آئیں۔ آپ کا عبد ہے، آپ کا ملازم ہے، وہ تو آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی حق گواہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر یہودی قسم کھاتا ہے، انہوں نے کہا جو اللہ کا قرآن نہیں مانتے، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے، تورات بدل ڈالی، اس کی قسم کا کیا اعتبار ہے؟ بس ٹھیک ہے، میرا دعویٰ ختم کریں آپ۔ دعویٰ قاضی نے خارج کر دیا، یہودی کو کہا جاؤ، اور یہودی باہر آیا۔ حضرت علی ابھی گھر نہیں پہنچے اور حضرت علی نے باہر نکل کے کیا کہا؟ فرمایا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ علی کے زمانے میں ابھی قاضی ایسے ہیں جو علی کو بھی بندہ سمجھتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس نے مجھے بادشاہ نہیں سمجھا، خلیفہ نہیں سمجھا، ایک انسان سمجھ کے فیصلہ کیا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہ روتا ہوا یہودی قاضی کے پاس آیا، اس نے کہا حضرت میں نے جھوٹ بولا ہے، یہ تیرا حضرت علی کی ہے، اور مہربانی کر کے میں غسل کر کے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ جس اسلام میں اتنا بڑا انصاف ہے کہ اپنے بادشاہ کو، اپنے خلیفہ کو کہا کہ جاؤ یہودی کو دے دو، تو جو اسلام اتنا سچا ہے اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میرا آج کے بعد مذہب بھی اسلام ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دو چیزوں کا خیال رکھو کہ پہلے تو ہم نے آپ کو نائب بنایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا، اگر تم خواہشوں کے پیچھے چل پڑے تو پھر وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے راستے سے بچل جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، ان کے لیے عذاب دردناک ہے اس لیے کہ انہوں نے حساب والے دن کو بھلا رکھا ہے، قیامت والے دن کو بھلا رکھا ہے۔ اگر قیامت یاد ہوتی تو ظلم نہ کرتے، قیامت یاد ہوتی تو کسی کا حق نہ کھاتے، قیامت یاد ہوتی تو اپنی بیٹیوں کو میراث سے محروم نہ کرتے، قیامت یاد ہوتی تو بہنوں کا حق نہ کھا جاتے، قیامت یاد ہوتی تو بیویوں پہ ظلم نہ کرتے، قیامت یاد ہوتی تو ہر جگہ انصاف کرتے، گھر ہے، بچہ ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، ملازم ہے۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو بے فائدہ، ایسے بنا دیا ہم نے کہ نہ حساب ہوگا، نہ قیامت ہوگی، نہ فیصلہ ہوگا، نہ سزا ہوگی، نہ جزا ہوگی، ایسے ہم نے بنا دیا ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے، فویل للذین کفروا من النار، ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے عذاب جہنم کے۔ کہتے ہیں قیامت نہیں ہوگی تو ہم نے ایسا نظام بنایا بلا فائدہ۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان لانے والے، اچھے عمل کرنے والے، ان کو ایسے برابر کر دیں گے ان کے جو زمین میں فساد کرتے ہیں، اور جو پرہیزگار ہیں ان کو فاجروں کے برابر کر دیں گے؟ انصاف ہے؟ ہم لوگوں کو کہیں انصاف کرو، ہم خود انصاف نہیں کریں گے؟ اگر قیامت نہیں ہوگی تو انصاف کیسے ہوگا؟ کیوں؟ دنیا میں تو کافر بھی کھاتے ہیں، مسلمان بھی کھاتے ہیں، لیکن آخر کوئی جزا سزا کا دن ہوگا تو عدل ہوگا۔
اس لیے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی مومن ہے اعمال صالحہ کرتا ہے اور اس کے مقابلے پہ ایک آدمی زمین میں فساد کرتا ہے، کیا یہ برابر ہوں گے؟ نہیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، ایک اللہ سے ڈرنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، اور ایک فاسق فاجر ہے، ہر وقت گناہوں کے اندر پڑا، یہ ہم ان کو برابر کر دیں گے؟ اچھا پھر ہم نے اچھا عدل کیا تو پھر اللہ کا فیصلہ کب ہوگا، عدل کب ہوگا؟ فرمائے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، میرے مدنی محمد مصطفیٰ ہم نے جو آپ پہ کتاب اتاری ہے، قرآن اتارا ہے برکت والا، کیوں؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم قرآن کے الفاظ میں، قرآن کے معانی میں، قرآن کے حکم میں، قرآن کے احکام میں تدبر کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس سے وہ نصیحت پکڑیں جو عقل والے ہیں، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ نصیحت پکڑیں اور اللہ تبارک و تعالی کے فیصلوں پہ ایمان لائیں۔ واللہ اعلم۔ اگر ایک عورت نے پاکستان سے احرام کی نیت کر لی، اور یاد رکھو عورت احرام باندھ کے آئی، عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا، یہ جاہلوں نے بنا رکھا ہے، یہ رومال باندھو اور پٹی باندھو اور فلاں باندھو، یہ تو بے وقوفی اور جہالت ہے۔ کوئی عورت کا احرام، جو کپڑے پہنے ہوئے بس وہی احرام ہے، اسی میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ بہرحال وہ نیت احرام کر کے آ گئی اور حیض آ گیا، 5 دن گزر گئے۔ میرا بھائی ہر عورت کی حیض کی عادت الگ ہوتی ہے، کسی کی 3 دن، کسی کی 5 دن، کسی کی 7 دن، کسی کی 8 دن۔ جب تک اس کی عادت کے دن پورے ہو جائیں اور خون بند ہو جائے، سادہ پانی سے غسل کر کے اپنا عمرہ پورا کرے بس۔ کہتے جی کہ اذان ختم ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کے، اذان ختم ہونے کے بعد دعا مانگنا جو ہے، یاد رکھو وہ تو سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو، قولوا کما یقول المؤذن، تم بھی اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو۔ اور جب وہ کہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور جب اذان ہو جائے، وہ کہہ دے تو آپ بھی کہیں کہ وَأَنَا أَشْهَدُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ وبعثہ مقاما محمودا۔ تو یہ کہنا جو ہے سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ اچھا، بعد روایات میں اگر یاد ہو سکے اس کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، بس اس کے بعد جو بھی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے۔ حضور نے فرمایا دعا مانگے، اور دعا اچھا یاد رکھیں یہ دعا آپ کس کے لیے مانگیں گے؟ کیونکہ بعد ہمارے ہیں نا جاہل مولوی، وہ سمجھتے ہیں آتے محمد الوسیلۃ، حضور کا وسیلہ ثابت ہو گیا۔ ایک بے وقوفی، آپ تو نبی کے لیے مانگ رہے ہیں، وسیلہ کیسے ہو گیا؟ وسیلہ کا معنی تو ہوتا ہے کہ اللہ حضور کے وسیلے میں مجھے عطا فرمائے، یہ تو آپ حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں
یا اللہ حضور کو مقام وسیلہ عطا فرما، اور وہ مقام کیا ہے؟ مقام محمود ہے قیامت میں، جو سب انبیاء سے اونچا مقام ہوگا۔ اس سے وسیلہ پکڑنا نہیں ہوتا، یہ تو جاہلوں نے بنا رکھا ہے۔ یہ تو الٹا حضور کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، اور یاد رکھو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اور میرے مدنی کی شفقت ہے امت پر، ورنہ حضور کو ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن حضور نے فرمایا جو بندہ میرے لیے دعا کرے گا میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے رستہ بنایا ہے کہ تم جب یہ دعا کرو گے تو میں بھی تو بدلہ دوں گا نا، تمہارے لیے احسان تھوڑا رکھیں گے، تو میں بھی تمہاری شفاعت کروں گا قیامت میں۔ تو آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، باقی ہاتھ اٹھانا اور صلاۃ و سلام پڑھنا اور اذان سے پہلے بھی پڑھنا اور بعد میں بھی پڑھنا، اور بعد لوگ درود تاج پڑھ رہی، سب بدعات ہیں، بالکل ناجائز ہیں۔ ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کی سزا جہنم ہے۔ ثواب سنت میں ملتا ہے، بدعت میں نہیں ملتا۔ تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں، آپ بھی پڑھیں، آپ کی بیوی بھی پڑھیں، نفل نماز ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے حیض روکنے کے لیے دوائی کھا لے لیکن حیض آنے سے پہلے کھا لے، یعنی اس کو پتا ہے کہ بھئی 20 تاریخ کو مجھے حیض آئے گا، 5 دن پہلے گولیاں شروع کر دیں حیض نہ آئے تاکہ میری عبادت پوری ہو جائے، بالکل جائز ہے۔ یہ نہیں کہ حیض آ جائے اب گولی کھا کے بند کرو، اب تو آ گیا ہو، اب تو دن پورے کرنے ہوں گے آپ کو۔ کعبۃ اللہ کے ساتھ حجر اسود سے لے کر چوکٹ تک یہ ملتزم ہے، سینہ لگائیں اور دعا مانگیں، بالکل جائز ہے۔ باقی دروازہ پکڑ کے دعا مانگنا ثابت نہیں ہے۔ مداد رحمت کے لیے بھی دعا منظور ہوتی ہے، بالکل مانگیں۔ جب نماز پڑھیں تو نظر سجدے کی جگہ پر ہو، کعبے پر نہیں، چونکہ نماز بندگی ہے، عاجزی ہے۔ عاجزی یہی ہوتی ہے کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو، سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ کعبۃ اللہ میں سب سے افضل مقام جو ہے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے، پھر حتیم ہے، اس کے بعد مطاف ہے۔ جعفریہ فقہ کوئی نہیں ہے دنیا میں، اگر ہو تو کسی جگہ دکھاؤ کہیں نافذ ہوئی ہو۔ دیکھو نا فقہ حنفی ہے تو اس کا ہمیں پتہ ہے نا کہ بھئی فقہ حنفی جو ہے بھئی ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ماورا نہر میں، بخارا میں، تاجکستان میں، ازبکستان میں، یہ سب فقہ حنفی تھی۔ اچھا جی، مصر میں فقہ شافعی ہے، سوڈان میں فقہ مالکی ہے، لیکن کسی ایک جگہ بھی دکھائیں کہ فقہ جعفری کسی ایک بستی میں بھی نافذ ہوئی ہو۔ کوئی ایک بستی کا نام تو نہیں نا وہاں فقہ جعفریہ تھی۔ باقی ہم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی فقہ نہیں۔ فقہ میں اللہ نے بس ائمہ اربعہ کو یہ مقام دیا ہے، اللہ کی شان ہے۔ جیسے محدثین میں سیاہ ستہ کو شان ملی ہے، اسی طرح فقہ کے اندر بھی ائمہ اربعہ کو یہ مقام ملا ہے۔ اسی لیے آپ ساری دنیا کی کتابیں اٹھائیں، آپ کو ملے گا طبقات حنفیہ، طبقات شافعیہ، طبقات مالکیہ، طبقات حنبلیہ، 5واں طبقہ ہی نہیں دنیا کے اندر۔ اگر ایک آدمی پہ حج فرض ہے لیکن وہ عمرہ کر کے چلا گیا پھر آیا، کوئی بات نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ وہ عمرہ کر کے لازم بیٹھا رہے جب تک حج نہ ہو۔ ویزا ختم ہو گیا، تشریف لے جائے، خام خواہ نہ اپنے آپ کو خراب کرے نہ ملک کو بدنام کرے۔ رفع یدین جو ہے کوئی فرض کا مسئلہ نہیں ہے، بعض ائمہ کے نزدیک سنت ہے، احناف کے نزدیک صرف تکبیر تحریمہ کے وقت میں ہے۔ کفن کو دھوتے ہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی سنت نہیں، کوئی صحابہ کا عمل نہیں۔ اگر زمزم کے دھونے سے مردے بخشے جاتے نا جی، تو ہم تو ہر سال 10-12 تھان بھیج دیتے رشتہ داروں کو، سارے رشتہ دار بخشوا لیتے۔ اس سے نہیں بخشا جاتا حضور جب تک اندر کلمہ نہ ہو۔ اوپر کعبے کے غلاف میں بھی لپیٹ دو، اندر رام چندر ہو تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اگر ہم
مدینے منورہ میں جائیں اور حضور کے روضہ اطہر پہ حاضری ہو تو بواجہ شریف میں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، پھر ابو بکر پہ، عمر پہ، پھر کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا مانگیں۔ بہرحال اگر کسی آدمی نے اپنے ہاتھ سے کوئی گناہ کیا ہے توبہ کرو بس۔ جب اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کفر سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے، شرک سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے، توبہ کرو مسلمان ہو جاؤ، سیدھی سی بات، کلام پڑھ۔ اگر کوئی آدمی عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ عمرہ مسجد عائشہ یا جیرانہ سے کرے، نفلی عبادت ہے، آپ کی مرضی، ضروری نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ جتنے دن مکے میں رہیں طواف زیادہ کریں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی کعبہ شریف میں پیدا ہوئے تھے، ہاں آتا ہے روایتوں میں، لیکن کعبے سے مراد ہے مکے میں پیدا ہوئے تھے۔ دیکھیں نا قرآن کہتا ہے کہ ہدیم بالغ الکعبہ، کہ جانور جو ہے حج کی قربانی کا کعبے میں ذبح کرو۔ تم مینا میں ذبح کرتے ہو، کعبے میں ذبح کرتے ہو، تو سارے حرم کو کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا تمہارے ہاں جب عورت کے بچہ پیدا ہونے کا وقت آئے مسجد بھیج دیتے ہو یا ہسپتال بھیجتے ہو؟ تو حضرت علی کی والدہ ایسے تھی کہ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا کعبہ شریف میں آ گئی تاکہ وہاں خون گرے۔ یہ تو ایسے باتیں ہیں، گھڑی جاتی ہیں، ایسے تو حضرت زید کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ وہ مکے میں پیدا ہوئے۔ مکے کو کعبہ بھی کہتے ہیں، مکہ بھی کہتے ہیں، بکہ بھی کہتے ہیں، مسجد الحرام بھی کہتے ہیں، ام القریٰ بھی کہتے ہیں، سارے نام جو ہیں اس جیسے اللہ فرماتے ہیں میں نے نبی کو معراج کرایا، کہاں سے؟ مسجد الحرام۔ پرفیوم لگانا بالکل جائز ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ الکوہل اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا، جب حالت تبدیل ہو جائے تو پھر اس کا استعمال کرنا جائز ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا مثال کے طور پر اگر آپ نے کھجور کو نبیذ بنایا، 2-4-5 دن گزر گئے یا گرم کر رہے ہو تو شراب بن جائے گی، حرام ہے۔ سکر پیدا ہو گیا، حرام ہے۔ اگر آپ نے شراب کو دھوپ میں رکھا اور اس میں خل ڈال دیا، سرکہ بن گیا، کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے وہ الکوہل جو ہے وہ اپنی اصلی کیفیت میں نہیں رہتا، وہ کیمیکل سے اس کی حیت بدل دی جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر مغرب کی اذان کے بعد، یہاں چونکہ وقت ہوتا ہے، اگر کسی نے 2 رکعت پڑھ لی کوئی حرج نہیں، لیکن احناف کے نزدیک مغرب کی اذان کے فوراً بعد نماز ہونی چاہیے، چونکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت اتنا ہے کہ بس نماز پڑھ کے فارغ ہو تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے احناف احتیاط کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی مسلک میں ہماری نماز خراب ہو جائے، وہ کہتے ہیں اذان ہو بس فوراً مغرب کی نماز پڑھو، چونکہ امام شافعی کے نزدیک وقت بڑا تنگ ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک شفق احمر تک ہے، جب تک وہ سرخ شفق کم، اور بعض کے نزدیک شفق احمر کے بعد شفق ابیض جب تک غائب نہ ہو۔ طواف کرتے ہوئے جنازہ میں شریک ہو جائے نہ ہو وہ تو فرض کفایہ ہے۔ اگر مکان ہے کرائے پر دیا ہوا زکوٰۃ دیں گے، اپنے رہنے کے لیے ہے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ پلاٹ لیا ہے کہ اپنا گھر بناؤ گے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ بیچنے کے لیے ہے، ہر سال کی ویلیو پہ زکوٰۃ دیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ میں اگر سونے کی زکوٰۃ جو ہے اپنے ساس سسر کو دے دوں کوئی بات نہیں، صرف باپ کو، باپ کے باپ کو، بیٹا بیٹی بیٹی ان کو نہیں دے سکتے، باقی ہر رشتہ دار کو دے سکتے ہو۔ ہر زکوٰۃ جو ہے 7.25 تولے سونے کی قیمت بنا لو، اتنا پیسہ ہے، اتنا چاندی ہے، پیسہ ہے، زکوٰۃ 2.5% شروع ہو گئی۔ پرفیوم لگانا جائز ہے۔ حاجی لوگ جو ہیں ملنے آتے ہیں، زمزم میں پانی ملاتے ہیں، بھائی تھوڑا تھوڑا دے دو، کیوں ملاتے ہو پانی؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنی ہے کسی بھی رکعت میں، چونکہ حدیث ہے حضور کی قراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ امام کی قراءت جو ہے وہ مقتدی کی قراءت ہے۔
اگر رشتے دار ہمارے معذور ہیں ان کا کر سکتے ہیں. گردن کا مسح جو ہے صرف احناف کے نزدیک، باقی کسی کے نزدیک نہیں. میرا بھائی حضرت ابو ہریرہ جی یہاں تک ہاتھ دھوتے تھے، ان کے بارے میں کیا حکم دیں گے آپ؟ اس کا جو فیصلہ کریں پھر حنفیوں کا بھی کر لینا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی سب بیماریاں دور فرما. یا الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما.